آج انسان گناہ پر گناہ کیے چلا جا رہا ہے، کبیرہ گناہ کر رہا ہے، صغیرہ گناہ کر رہا ہے، اللہ کا ڈر نہیں لگ رہا، لیکن دل کے اندر کہیں نہ کہیں انسان کے اللہ کے خوف رہتا ہے، کہیں نہ کہیں انسان کے دل میں اللہ کا خوف رہتا ہے، لیکن وہ اسے اوپر نہیں آنے دیتا۔ لیکن جیسے جیسے بڑھاپا آتا ہے، جیسے جیسے جوانی ڈھلنے لگتی ہے، جیسے جیسے جسم میں کمزوری آنے لگتی ہے، اب اسے دھیرے دھیرے وہ اللہ کا ڈر جو کہیں دل میں چھپا ہوا تھا وہ اب اوپر آنے لگتا ہے، ابھرنے لگتا ہے، اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اب مجھے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہی پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ انسان کیا سوچتا ہے وہ گناہ کر کے بچ جائے گا، اس سے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے ہم نہیں بچ سکتے ہیں۔ وہ ایک شخص تھا نا جس کے 5 بیٹے تھے، اس نے اپنے بیٹوں کو قریب بلایا، موت کے وقت قریب بلایا اور کہا بیٹا دیکھو میں اس دار پانی سے جا رہا ہوں، لیکن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کس منہ سے جاؤں گا؟ میں نے ہمیشہ اس کی نافرمانیاں کی ہے، گناہ پہ گناہ کیے ہیں، اے میرے بیٹوں میں اس کا سامنا نہیں کر سکتا، لہٰذا تم ایسے کرنا کہ مرنے کے بعد مجھے قبر میں دفن نہ کرنا، کیونکہ اگر قبر میں دفن ہوا تو سوال و جواب ہوں گے، عذاب دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹوں تم یوں کرنا کہ مجھے جلا دینا، میری راکھ کر دینا اور میری راکھ کو سمندر میں بہا دینا۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا جو رب قدیر تجھے ایک نطفے سے، ایک گندے نطفے سے تیرے باپ سے تیری ماں کے اندر منتقل کر سکتا ہے، پھر اسی ایک گندے نطفے سے ماں کے پیٹ میں تیرا مجسمہ تیار کر سکتا ہے، پھر اسی ماں کے پیٹ سے تجھے دنیا میں لا سکتا ہے۔ جب تو آتا ہے چھوٹی سی حالت میں آتا ہے، اللہ تجھے بڑا کر دیتا ہے۔ کیا وہ رب قدیر تجھے سمندر کی گہرائیوں میں نہیں ڈھونڈ پائے گا؟ اللہ اکبر۔ سمندر بھی تو اسی کا ہے۔ ان کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، باپ کے مرنے کے بعد بیٹوں نے لے جا کر کے جلایا اور راکھ جمع کی اور سمندر کے اندر بہا دیا۔ اب راکھ تو آپ جانتے ہیں نا، سمندر کے اندر پوری راکھ پھیل گئی، لیکن میرے رب کی قدرت کتنی شاندار ہے۔ رب ذوالجلال نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں جاؤ اور اس کی ایک ایک راکھ کو جمع کر کے لاؤ، ایک ایک اس کے اجزاء کو جمع کر کے لاؤ۔ اللہ کے فرشتے سمندر کے اندر پہنچتے ہیں، اس کی ایک ایک راکھ کو، ایک ایک ذرے کو جمع کر کے رب کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بزرگوں، ہم اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، ہمیں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، اپنے ہر ایک کام کا، ہر ایک جرم کا جواب دینا ہوگا۔